بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، فقی قواعد کے دروس کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور اس سلسلے کی گزشتہ نشست جو تھی، نشست نمبر 47، اس سے ہم نے قاعدہ نمبر 35 کا آغاز کیا تھا اور اس کے کچھ عنوانات ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج کی اس نشست کے اندر بھی ہم اسی قاعدے کو، جو اس کے قاعدے کے بقیہ عنوانات ہیں، ان کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 35 آپ کے سامنے ہے، العادت محکمۃ، کہ عادت کو فیصلہ کن اور حکم بنایا جا سکتا ہے۔ اس کا پہلا عنوان تھا دیگر تعبیرات، وہ ہم نے دیکھ لیا تھا۔ دوسرا عنوان تھا الفاظ کی وضاحت، اس کے تحت ہم نے دو الفاظ کی وضاحت کر لی تھی۔ تیسرا عنوان تھا قاعدہ کا مفہوم، یہ بھی مکمل ہو گیا تھا۔ چوتھا عنوان تھا قاعدے کے دلائل، یہ بھی ہو گئے تھے۔ اور پانچواں عنوان تھا قاعدہ عرف کی اقسام، اس کے تحت بھی ہم نے عرف کی اقسام کو دیکھ لیا تھا۔ اب ہم چھٹا عنوان دیکھتے ہیں جو بڑا اہم عنوان ہے، کہ فقہ میں عرف کی کیا اہمیت اور کیا حاکمیت ہے۔ کچھ تفصیل تو پہلے بھی ہم نے پڑھ لی، ہم نے دیکھ لیا کہ بہت سارے مسائل میں فقہاء نے عرف کو دار و مدار بنایا ہے۔ تو یہاں بھی چند باتیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ فقہاء کے کلام اور ان تمام تفصیلات میں غور کرنے سے ایسی باتیں معلوم ہوتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عرف اور عادت کی بڑی اہمیت ہے فقہ کے اندر، اور اس کو ایک حاکمیت کا درجہ دیا گیا ہے فقہاء کے ہاں۔ پہلا نقطہ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک ضابطہ ہے کہ ہر متکلم کا کلام اس متکلم کے عرف پر محمول ہوتا ہے، یہ ایک قاعدہ ہے۔ اسی وجہ سے قسم کھانے والا، نظر ماننے والا، منت ماننے والا، وصیت کرنے والا، وقف کرنے والا، جو بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس طرح عقد کرنے والا، تو اس میں اس کے عرف کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اس کے عرف میں وہ الفاظ کس مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے اس کو لیا جاتا ہے۔ بلکہ عرف کو فقہاء نے اتنی زیادہ حاکمیت دی ہے کہ علماء نے ایک قاعدہ مرتب کیا ہے کہ الحقیقت تترک بدلالۃ العادہ، کہ عادت کی وجہ سے کبھی کبھی لفظ کے حقیقی معنی کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، کہ لفظ کا کوئی اور حقیقی معنی ہے لیکن عرف کے اندر وہ کسی اور معنی میں مشہور ہو گیا، تو اب حقیقی معنی کو چھوڑ کر عرفی معنی لیا جاتا ہے، اور یہ فقہ کے اندر باقاعدہ ایک ضابطہ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ جس طرح حقیقت محجورہ کی اصول فقہ کے اندر مثالیں ملتی ہے، ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اب حقیقی معنی تو قدم رکھنا ہے لیکن عرفی معنی ہے داخل ہونا، تو علماء نے یہاں داخل ہونا مراد لیا ہے۔ اسی طرح فقہاء نے بہت سارے دیگر بھی قواعد ایسے بتائے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص کر معاملات کے اندر جو ہے عرف کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ جیسے قاعدہ ہے کہ الثابت بالعرف کالثابت بالنص، یا علامہ شامی کے بقول الثابت بالعرف ثابت بدلیل شرعی۔ اس طرح اور بھی کئی قواعد ہے، التعین بالعرف کالتعین بالنص، کچھ قواعد آگے بھی آ جائیں گے۔ استعمال الناس حجۃ یجب العمل بها الممتنع عادۃ كالممتنع حقیقۃ، لا ينکر تغیر الاحکام بتغیر الازمان، المعروف عرفا كالمشروط شرطا۔ اس طرح کے بہت سارے قواعد آپ کے سامنے آئیں گے، ان قواعد سے معلوم ہوتا ہے کہ عرف کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی حاکمیت ہے فقہ کے اندر۔ اگلا جو عنوان ہے ہمارا وہ ہے عرف معتبر اور غیر معتبر کی تفصیل، کہ عرف کی ہم نے اقسام پڑھ لی، عرف صحیح، عرف فاسد، پھر عرف عملی لفظی، اور عرف عام اور خاص۔ تو عرف کی معتبر اور غیر معتبر ہونے کی علماء نے کئی تفصیلات بیان کی ہے، خاص کر علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے۔ ہم اس کو مختلف نکات کے تحت تقسیم کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے، مختلف عنوانات کے تحت اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر عرف کسی ایسے عمل کے یا کسی ایسے حکم کے خلاف ہے جو نص شرعی جس کے بارے میں وارد ہو چکا ہو، یعنی اگر ایک عرف ایسا ہے جو منصوص مسئلے کے خلاف ہے، قرآن و سنت میں ایک مسئلہ منصوص موجود ہے اور عرف اس کے خلاف ہے، تو ایسا عرف بالکل غیر معتبر ہے، یہ عرف فاسد ہے۔ خواہ لفظی عرف ہو، عملی ہو، عرف عام ہو، خاص ہو، اس کو بالکلیہ ختم کر دیا جائے گا اگر کسی عرف کی وجہ سے کسی نص کا بالکل ترک لازم آ رہا ہو۔ یعنی اگر عرف پہ عمل کریں گے تو اس نص کا بالکل ترک لازم آتا ہے، پہلی صورت یہ ہے، تو اسی صورت میں عرف پر بالکل عمل نہیں ہوگا، یہ عرف بالکل غیر معتبر ہے۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ایک عرف پر عمل کرنے کی وجہ سے نص کا ترک تو لازم نہیں آتا لیکن نص کے اندر تخصیص لازم آتی ہے۔ یعنی مثلا یہ ہے کہ اگر آپ عرف پہ عمل کریں گے تو کچھ صورتوں میں نص پر عمل ہو جائے گا لیکن کچھ صورتوں میں نص پر عمل نہیں ہوگا، تو کیا ایسی صورت میں عرف معتبر ہے یا نہیں؟
اس سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ عرف عام معتبر ہے، یعنی عرف عام کے ذریعے نص کے اندر تخصیص کر سکتے ہیں، بلکہ عرف عام کی بنیاد پر قیاس کو بھی ترک کیا جا سکتا ہے، لیکن عرف خاص اتنا معتبر نہیں ہے اس صورت میں۔ عرف خاص جو ہے اس کی وجہ سے نص کے اندر تخصیص بھی درست نہیں ہے اور اس کی وجہ سے قیاس کو بھی ترک نہیں کیا جائے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے احادیث کے اندر آیا ہے قفیز الطحان ممنوع ہے۔ قفیز الطحان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ چکی والے کو گندم دے دے اور اس کو کہے کہ گندم پیس کر اسی گندم سے جو آٹا بنے گا اس میں سے 1 کلو آٹا بطور اجرت تم رکھ لو۔ اب یہ ممنوع ہے کہ، اور اس کے لیے فقہاء نے اس سے ایک ضابطہ نکالا ہے کہ مزدور کے ہاتھ سے جو چیز پیدا ہو رہی ہے، جو چیز بن رہی ہے، اسی میں سے مزدور کے لیے اجرت طے کرنا درست نہیں ہے۔ اب یہ تو نص ہے، ایک احادیث کے اندر آیا ہے کہ قفیز الطحان ممنوع ہے، لیکن کچھ علاقوں کے اندر قفیز الطحان اور چکی والی صورت کے علاوہ صورتوں کے اندر یہ عمل ہونے لگا، جیسے کہ کسی کو دھاگا دے دینا کہ بھائی تم اس سے کپڑا بناؤ، جو کپڑا بن جائے اسی میں سے کچھ کپڑا بطور اجرت رکھو۔ تو اس طرح اور بھی کئی صورتیں تھی، تو بعض علماء نے اس کو معتبر مانا تھا اور اس کی بنیاد پر نص کے اندر تخصیص کر دی کہ بھئی نص تو صرف قفیز الطحان کے بارے میں آئی ہے، تو قفیز الطحان تو ممنوع ہے، اس کے علاوہ دیگر صورتیں ممنوع نہیں ہیں۔ لیکن جیسے مشائخ بلخ نے اس کو اختیار کیا تھا، لیکن دیگر فقہاء حنفیہ نے کہا کہ نہیں، یہ عرف خاص ہے، عرف خاص کی وجہ سے نص کے اندر تخصیص درست نہیں ہے، اگر عرف عام ہوتا تو تب تخصیص درست ہوتی۔ بہرحال یہ ہے دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ اس بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے کے بارے میں نص کوئی وارد ہی نہیں ہوئی سرے سے، اور عرف میں کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ، کوئی عمل ہو رہا ہے، اور وہ عمل جو ہے وہ فقہ کی کتابوں کے اندر کسی اجتہادی مسئلہ کے مطابق ہے تو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اجتہادی مسئلے کے خلاف ہے تو ایسی صورت میں پھر علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں عرف کو دیکھا جائے گا کہ عرف جس اجتہادی مسئلے کے خلاف ہے، فقہ کے اندر جو اجتہادی مسئلہ بیان ہوا ہے اس کے اگر عرف خلاف ہے تو وہ اجتہادی مسئلہ جو فقہ کی کتابوں میں ہے وہ اس کی حیثیت کیا ہے، کیا وہ کسی منصوص علت سے مستنبت ہے، پھر تو عرف کو نہیں دیکھا جائے گا، اور اگر وہ منصوص نہیں ہے بلکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، ایک اجتہادی مسئلہ ہے اور اس میں علماء نے عرف کو بھی مد نظر رکھا ہے، تو پھر عرف کی بنیاد پر اس کے اندر تبدیلی کی جا سکتی ہے، کیونکہ عرف بدل گیا، لیکن یہ تبدیلی بھی ایک معتبر جو ہے مفتی ہے جس کو اصول کا علم ہو وہ ہی یہ فیصلہ جاری کر سکتا ہے کہ فقہ کی کتابوں میں جو اجتہادی مسئلہ ہے جو عرف پر مبنی ہے تو اس کی بنیاد پر اس کے اندر تبدیلی موجودہ عرف کی بنیاد پر درست ہے یا نہیں۔ اگلا جو عنوان ہے ہمارا وہ ہے عرف کے معتبر ہونے کی شرائط، کہ عرف کب معتبر ہوگا۔ تو عرف کے معتبر ہونے کی تفصیل ہم نے پچھلے عنوان میں دیکھی تھی، لیکن اس معتبر ہونے کے لیے بھی یہ کچھ شرائط ہے، مختصراً دیکھ لیجئے۔ ایک شرط تو یہ کہ عرف مضطرد یا غالب ہو۔ مضطرد کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام علاقوں میں عرف پہ عمل ہو رہا ہو، اور غالب یہ ہے کہ اکثر علاقوں میں اس پہ عمل ہو رہا ہو، تو مطلب یہ کہ کسی خاص فرد کی عادت کا اعتبار نہیں۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ واقعہ یا مسئلہ پیش آنے سے پہلے ہی عرف وجود میں آ چکا ہو، مستقبل میں کوئی عرف وجود میں آئے گا اس کو نہیں دیکھا جائے۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ عرف کے خلاف تصریح نہ آ جائے۔ اگر دو آدمی نے عقد کرتے ہوئے عرف کو بالکل قطع مد نظر نہیں رکھا اور آپس میں عرف کے خلاف وضاحت کر دی تو پھر اسی کا اعتبار کیا جائے گا، پھر عرف کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ عرف کسی نص شرعی یا اصل شرعی کے خلاف نہ ہو، یعنی جس کی وجہ سے کسی نص کا ترک لازم آئے۔ یہ تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو یہ اس کی مشہور شرائط ہے جس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور یہ شرائط جو ہے آپ کو فقہی قواعد کے تحقیق مطالعہ کتاب کے اندر تفصیل کے ساتھ مل جائے گی۔ اس کے بعد جو آخری عنوان ہے ہمارا وہ ہے تفریعات۔ ویسے تو اس کی کئی مثالیں ہیں، لیکن مشہور مثالیں جو ہے وہ یہ تین، اس کو دیکھ لیجئے گا کہ جانور پر سوار ہو کر لانے کا مسئلہ۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے مثلا میرا کسی کے پاس جانور ہے اور میں کسی تیسرے شخص کو کہتا ہوں کہ جاؤ وہاں سے میرا جانور لے آؤ میرے پاس۔ وہ آدمی گیا اور جانور پر سوار ہو کر لا رہا ہے، اور راستے میں جانور سوار ہونے کی وجہ سے جانور کو نقصان ہو گیا، گر گیا یا مر گیا، تو کیا وہ جس آدمی کو میں نے بھیجا تھا اور جو جانور پر سوار ہو کے آ رہا تھا تو کیا وہ اس پر ضمان اور نقصان آئے گا یا نہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اصل مدار اس میں اجازت پر ہے نا، کہ اگر میں نے اس کو سوار ہونے کی اجازت دی تھی پھر تو اس کو کوئی ضمان نہیں ہے، اور اگر میری طرف سے اجازت نہیں تھی تو پھر اس پر ضمان ہے۔ اور یہ اجازت کیسے پتہ چلے گی؟ یہ عرف کی وجہ سے اور ان دونوں کی آپس میں عادت کی بنیاد پر پتہ چلے گی کہ اگر میرا اور اس آدمی کے درمیان میں بے تکلفی ہے اور عمومی طور پر میری طرف سے اس کو اجازت ہوتی ہے جانور پر سوار ہونے کی، عام عادت اور عرف یہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس پر ضمان نہیں ہوگا کیونکہ اس کو اجازت مل گئی۔ لیکن اگر عام طور پر عرف کے اندر اس کی اجازت نہیں ہوتی تو پھر چونکہ اجازت نہیں ہے تو اس پر پھر ضمان لازم ہو جائے گا۔
اسی طرح باغات کے گرے ہوئے پھلوں کا مسئلہ ہے، بڑا مشہور مسئلہ ہے یہ کہ اگر کسی کا پھلوں کا باغ ہے اور وہاں سے کچھ پھل گرے ہوئے ہیں تو ایک آدمی وہاں سے اگر گزر ہوا ایک آدمی کا تو کیا وہ پھل وہ کھا سکتا ہے یا نہیں؟ بعض احادیث میں اس کی جواز آیا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو جواز آیا ہے وہ اس زمانے کے عرف پر تھا، لہٰذا ہم ہر علاقے کے عرف پر دیکھیں گے۔ اگر کسی علاقے میں عرف یہ ہو کہ عمومی طور پر اس کو لوگ محسوس نہ کرتے ہو اور باغ والوں کی طرف سے اس کی اجازت ہو، جیسے اکثر علاقوں میں ہوتا ہے خاص کر دیہاتوں میں، تو وہاں پر ان گزرنے والوں کو اس گرے ہوئے پھلوں کو استعمال کرنا اور ان کے لیے ان کو کھانا جائز ہوگا۔ لیکن جہاں بہت سختی ہو اور گرے ہوئے پھلوں کی بھی اجازت نہ ہو کھانے کی، عام طور پر عرف یہی ہو، تو پھر ایسی صورت میں باغ کے مالک کی اجازت کے بغیر گرے ہوئے پھل بھی کھانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا دار و مدار عرف پر ہے۔ اسی طرح قسم اور منت کے الفاظ کا مسئلہ ہے، یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر ایک آدمی قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے یا منت اور نظر مانتا ہے تو اس میں شریعت نے عرف کو مد نظر رکھا ہے کہ عرف کی بنیاد پر دیکھا جائے گا کہ عرف میں اس لفظ کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور عرف میں اس سے کیا معنی مراد دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ اس کی کچھ مشہور مثالیں تھی جو آپ کے سامنے آ گئی، اور قاعدہ نمبر 35 ہمارا آج مکمل ہو گیا۔